بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں گھور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے. خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک چال نے سارے کا سارا پاسا پلٹ کے رکھ دیا ہے اور پی ٹی ای والے سر تھلے باں دے کے سوچ رہے کہ ہوں اسی کرنا کی ہے, جانا کیڑے پاسے ہے. یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گوش گزار کروں کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان, جو کہ ایک آئینی عہدہ ہے, ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کو ایک آئینی پروٹیکشن حاصل ہے, ان صاحب کو بھی پی ٹی آئی سے خطرہ لاحق ہو گیا اور عمران خان کی طرف سے انہیں جان سے مار دیے جانے کا خوف ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کہ عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کو جان سے مار سکتی ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے جو کہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ کی طرف سے ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر لگ رہا ہے. وہ الزام کیوں لگ رہا ہے سر؟ وہ الزام اس لیے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک روایتی انداز میں, جس طرح کا ان کا بد تہذیبی والا ایک انداز ہے, مطلب وہ ہر بندے نے شروع سمجھی کھلوتا پائی اور ہر بندے کے ساتھ اس کو کوئی لو لحاظ ہی نہیں ہے. اور یقین کیجئے میں آپ سے عرض کروں کہ جس بندے نو کسی دا کوئی لو لحاظ نہیں ہوتا, جس لیے وہ کڑکی چ پھسدا ہے وہ دا بھی کوئی لو لحاظ نہیں کرتا. یہ مطلب تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں کے ساتھ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. سمپل سی یہ بات ہے. عمران خان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوں وہ لاڈلا نہیں رہا. یہ گل انہوں سمجھ آ جانی چاہیے ہے. جہے لوگ انہوں نیڑے تیڑے ہو کے دسی جاتے ہیں کہ فلانے کا فون آیا سی, بھائیں وہ فلانا ہوں اس ڈیوٹی تے نہیں رہا. اب آپ کو جو بھی ادھر ادھر سے پیغامات آ رہے ہیں وہ سابقہ کے ہیں حضور, اور اس لیے اتنی مطلب کریز تو باہر نکل کے کھیڈن کی کوشش نہ کرو. ایک بولنا تڑیاں ساری وکٹاں اڑ جانی ہیں اور وہ بول 22 تاریخ کے بعد بہت زور کے ساتھ ہوگی بھائی اور لگ پتہ جائے گا. لیکن فی الحال معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بد کلامی کی وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں, کیونکہ جو ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر, انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب مجھے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے مسلسل دھمکیوں کا سامنا ہے اور اس سیاسی جماعت کا جو رہنما ہے میری فیملی کو متواتر دھمکا رہا ہے. تو کون سی سیاسی جماعت ہے جناب جیڑی سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف ہوئی؟ کون ہے جو ہر جلسے کے اندر کھڑا ہو کر چیف الیکشن کمشنر نو کھلے عام تڑیاں لا رہا ہے پائن؟ کون ہے؟ عمران خان. اس کی ساری جماعت, یعنی شیری مزاری صاحبہ ہوں, یہ جو ہیں اپنا یاسمین راشد صاحبہ ہوں, فواد چودھری صاحب ہوں, شہباز گل صاحب ہوں, آپ کسی ایک کا نام دیکھ لیں, ان کی آپ ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں ٹویٹر کے اوپر, یا آپ ان کے جلسوں کی, ان کی پریس کانفرنسز کی, ان کی قوم کے ساتھ خطاب کی حوالے سے جتنے بھی بیانات آپ دیکھ لیں پچھلے 2 ماہ کے اندر, 1 ماہ کے اندر, آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف مسلسل لگے ہوئے ہیں. حالانکہ یہی چیف الیکشن کمشنر تھے سر جنہوں نے عمران خان نے تعریفاں کی ہیں, آن دی ریکارڈ کی ہیں باقاعدہ طور پر, اور پھر انہوں نے ایک نجی محفل میں یہ بتایا تھا عمران خان صاحب نے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیا اور میرے سے یہ بندہ انہوں نے یہاں پہ اپوائنٹ کرا لیا تے میں تے مجھے استعمال کر گئے. ایڈا تو کاکا, میرا مطلب ہے کہ تسی کوئی دودھ کو مطلب آپ فیڈر میں دودھ پیتے تھے حضور, ٹھیک ہے تانوں نے گودی ضرور پایا سی لاڈلے سو, پر فیڈر ہی دودھ تسی نہیں سی پیندے نا, تسی تے پائے نا سارے جنے بیٹھے ہوندے سن, تسی وکھری اپنی انج کرے پلیٹ رکھدے سو, روٹی رکھدے سو تے کھانا شروع کر دے سو, میٹنگ چلدی پئی نہیں چلدی پئی لوکی تہاڈا منہ دیکھ رہے. تو آپ یہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے تھے میرے کہنے کا مطلب ہے. اور خان صاحب اب یہ بات ساری کی ساری دوسروں پہ ڈالتے ہیں, ان کی پرانی عادت ہے سر, یہ آج کی عادت ان کی نہیں ہے. ان کی جتنی ہسٹری جو پبلک میں اس وقت زیر بحث ہے, یعنی کرکٹ کے زمانے سے لے کر یہ سیاست کے اب تک کے دور میں, وہ ساری گل دوجے تے پا چھڑ دینے کہ تو انجدا ہے, تو انجدا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں, شاید میں نے پہلے آپ کو بتایا ہو. لاہور کا انہوں نے ایک صدر بنایا بندہ, اور وہ سیال صاحب تھے, وہ لاہور کے صدر بنا دیے. یہاں پر ان کا ایک ایڈمرل صاحب ہوا کرتے تھے, ایڈمرل جوید اقبال شاید ان کا نام تھا, وہ پنجاب کے صدر تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جس کو صدر بنایا تھا پنجاب لاہور کا, وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے جب پریس کانفرنس ہو گئی اس کا انٹروڈیوس کروا دیا, تو میں نے خان صاحب سے یہ سوال کیا, اس خاک سر نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ نے لاہور کا صدر ایک ایسے بندے کو بنا دیا جہاں ڈومیسائل لاہور دا نہیں, جہاں لاہوریا ہے ہی نہیں,
تو یہ کیسے جماعت آگے بڑھے گی؟ تو خان صاحب جو ہے نا اچانک ان کو ایسے ہوا جیسے کسی نے نا مطلب ان کو ہجوکا مارتا ہوئے، تو ایک دم سے وہ گھبرا کے، تو انہوں نے ساتھ سیال صاحب بیٹھے تھے ان کو دیکھا، ان کو اوے تو لوریا نہیں، تو میں نے جھوٹ بولے ہے ایڈمرل صاحب آپ نے بھی چیک نہیں کیا؟ مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی پرانی عادت ہے، او بھائی لاہور دا صدر تو لا رہے ہیں، تینوں چیک کرنا سی کہ انہوں نے چیک کرنا سی؟ تو یہ اس طرح کی عادتیں ان کی پرانی ہیں، اور خان صاحب یہ حرکتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی وہ سلطان سکندر راجہ صاحب کو جس انداز سے جس طریقے سے بلا رہے ہیں، وہ طریقہ ظاہر ہے کوئی پڑھے لکھے آدمی کا یا ایک مہذب آدمی کا یا ایک کیا کہنا چاہیے شریف آدمی والا بہرحال نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی 2011 میں، لوگوں نے ویلکم کیا، انہوں نے کہا یار چلو ایک تھرڈ فورس آئی ہے، ایک پولیٹیکل فورس ہے، ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ ابھی بھی ان میں سے چند ایک جو ہیں ابھی تک وہ اس وائرس کا شکار ہیں، اکثر دماغ تو ویسے وائرس لے گیا، اللہ کا شکر ہے، تو لیکن یہ ہے کہ چند ایک ابھی بھی ہیں کہ عمران خان کو تھرڈ فورس کے طور پر وہ دیکھ رہے تھے، اور بڑی اچھی بات تھی 13 کا الیکشن ہار گئے، جدوجہد جاری رہی۔ جدوجہد سے میری مراد یہ ہے کہ ادھروں جدوجہد جاری رہی ہیں جی، پروجیکٹ عمران لانچ کرنا لے لو وہ جاری رہی، 18 میں آگے سر انہوں کا دا چل گیا، نواز شریف بھی اندر، تھی بھی اندر، بھرا جڑا وہ جناب کدی تاریخ دے تے کدی جلسے دے، بھتیجا یعنی حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی کبھی تاریخ پر کبھی جلسے پر، وقت ورانی دا عالم سی اس میں انہوں نے دا لگایا اور ان کو جناب آر ٹی ایس بہا کے وزیر اعظم بٹھاتا۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں بڑا پاپولر سا، میں جینونی لڑے ہاں، میں جینونی جیتے ہاں، حالانکہ یقین کریں کل رات کو ان کا لاہور میں جلسہ تھا ٹاؤن شپ کے اندر، وہ جتنا کا جلسہ عمران خان کر رہا تھا نا، آپ یقین کریں این اے 133 کا الیکشن ہوا تھا لاہور میں، پاکستان پیپلز پارٹی جس کا لاہور میں کہتے ہیں ککھ کنڈا نہیں، برے حال بھونکے دیہڑے والا سین تھا، وہاں پر ان کی کوئی فرسٹ لیڈرشپ نہیں گئی تھی، نہ شہباز شریف بلاول صاحب گئے تھے، نہ وہاں پر زرداری صاحب گئے تھے، نہ وہاں پر آصفہ بھٹو صاحبہ گئی تھیں۔ وہ جلسہ جو تھا اس کو قمر زمان کائرہ صاحب جو ہیں اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب وہ اس جلسے کے اندر موجود تھے، یعنی وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ یقین جانیے وہ ٹاؤن شپ مارکیٹ میں جلسہ ہوا تھا اور خان صاحب جتنے ہی لوگ وہاں پر موجود تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دونوں کے مناظر دیکھے ہیں، ٹی وی پر بھی دیکھے ہیں، کلپس بھی دیکھے ہیں، اور ایک جلسے میں تو میں موجود بھی تھا، خان صاحب والے جلسے میں نہیں گیا، اس لیے کہ انی دور بندہ جاوے تو سننی تو وہی گلاں نے جڑی 26 سال تو سننے ہیں، تو لہذا سن لیاں۔ باہر لوگوں کے اعتبار سے جلسے دونوں ایک جیسے تھے، تو یہ بھائی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں جناب بڑا پاپولر ہاں۔ بہرحال وہ ویلے لنگ گئے سر، جس لیے پاپولر ہوندے تھے۔ 17 تاریخ کو الیکشن ہے، لگ پتہ جائے گا کون کتنا پاپولر ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پی ٹی کا یہ جو ایک امیج بنا ہے نا کہ وہ ایک فاشسٹ جماعت ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اس کے لیے عمران خان بذات خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو باقاعدہ طور پر اس حوالے سے اکساتے ہیں۔ وہ آئی جی آپ کو یاد ہوگا، آئی جی اسلام آباد، میں نے تمہاری شکل دیکھ لی ہے، نام لکھ لیا ہے، کچھ ہوا تو دیکھ لوں گا، اس طرح کی باتیں وہ ان جلسوں میں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ حالت ان کی پتہ کیا ہے، آپ یقین کریں یہ چک جھمرہ ایک جگہ ہے، انہوں نے کل وہاں پہ جلسہ کیا، وہاں پر جو خواتین کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا نا سر، بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، ان کے اپنے کارکنوں نے کیا، باہر سے کوئی نہیں آیا، نہ نون لیگ کا لایا نہ پیپل پارٹی کا لے آیا۔ ظاہر ہے کہ عمران خان کے جلسے میں کون جائے گا؟ وہی جائے گا جو عمران خان کا چاہنے والا ہے، اور وہاں پر جو حال ہوا ہے عمران خان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں اس بات کی۔ انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے سارے مناظر دیکھے اور اپنی تقریر کی، جو بھی انہوں نے رٹا مارے ایسی وہ کر کے، تو اس کے بعد وہ جناب گھر چلے گئے۔ اب عمران خان سے بات شروع ہوئی سر، آپ کو میں ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کشمیر کے الیکشن تھے، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس وقت منسٹر تھے کشمیر افیئرز کے، ان کی آپ کو ایک فوٹیج یاد ہوگی، اور ان کو آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے وہ عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے پاکستان کے، ان کی موجودگی میں جو زبان وہ استعمال کرتے تھے اور جس طریقے سے وہ دوسروں کو تڑیاں لاندا سی، بھائی باقاعدہ تڑیاں لاندا سی، وہ صاحب جو ہیں ان کا انہوں نے لاہور کے اندر آ کے بھی غنڈہ گردی کی کوشش کی ہے، جس کے اوپر ان پہ پابندی لگ گئی ہے سر۔ کل رات جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، الیکشن کمشنر کو لکھا گیا تھا، الیکشن کمشنر نے جناب پابندی لگا دی کہ تسی پنجاب نہیں بڑھ سکتے۔ صوبائی وزیر داخلہ عطا اللہ تارڑ صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اے آر وائی، ظاہر ہے کہ ان کا اپنا چینل ہے، پائن کار کا چینل ہے نا،
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ घर ਦੇ चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने ये मतलब तड़ी के अंदाज में बात की है और उन्होंने कहा कि ये कौन होता है सुल्तान सिकंदर राजा। यार इनको तहजीब ही नहीं है, तमीज़ ही नहीं है बात करने की। यानी ये साहब, ये होते हैं, ये जनाब, ਇਹੋ ਜਿਹੇ अल्फाज इन्हों की डिक्शनरी च नहीं है सीधे सीधे। तो ये जो इन्होंने कल बात की, उन्होंने कहा जी मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, मैं अदालत में जाऊँगा, ये कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। एक कोई मकबूल गुज्जर साहब हैं शायद, हाँ मकबूल गुज्जर, वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने कहा जी उस पर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है, वहाँ पर आप क्या मैसेज दे रहे हैं कश्मीर में, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हालत ये है लाहौर के अंदर, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये लाहौर की मेरी अपनी असेसमेंट ये कि लाहौर की चारों सीटें हारे हुए हैं। और उसकी मैं आपको अब एक दलील के तौर पर बात बताने लगा हूँ कि एक रात कबल, यानी जो एक रात कल गुजरी ना, उससे एक रात कबल NA 167 जहाँ पर चौहान साहब हैं नून लीग के उम्मीदवार, और वहाँ पर कोई गुज्जर साहब हैं जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। सर चौहान साहब के जो मरकज़ी दफ्तर है और एक दो और दफातर है, वहाँ पर बाकायदा तहरीक इंसाफ वालों ने हमला किया, फुटेजेस मौजूद हैं, वहाँ पर लोगों को मारा, जो भी मुलाजमीन थे, तोड़ फोड़ की, उसका मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। ये सारा सीन और फुटेजेस मौजूद हैं, ये नहीं है कि ऐसी बात कि जनाब किसी ने एवं इल्ज़ाम लाता, ये सीन चल रहा है। और ये हरकतें कौन करता होता है? ये हरकतें वो करता होता है जिसको नज़र आ रहा होता है कि मैं हार रहा हूँ और मैनू जड़ा ना बचन का एक हो रहा है। अभी तो इन्होंने एक और हरकत करनी है, वो मैं 2 रोज़ कबल इमरान शफकत को और शायद हबीब अकरम साहब थे, उनको बता रहा था कि ये जो है ना अतवार के रोज़, यानी जिस दिन इलेक्शन है, को 12-1 बजे करीब PTI ने रौला पा देना है कि साढ़े को तो वोटर लिस्ट ही होर ने तो नून लीग को होर ने। यकीन कीजिए इन्होंने ये करना है। ये मैंने बात की तो उससे अगले ही रोज़ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा दरख्वास्त लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई कि वोटर लिस्टें चेंज हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, फिर वहाँ से दरख्वास्त निपटा दी गई क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि बीबी ऐसी गल कोई नहीं है और चीज़ें जो हैं वो और तरह से हैं, आप और तरह से देख रही हैं। हाई कोर्ट ने बीबी ने कहा बीबी जाकर खुदा दा वास्ता चिट्टे चाटे ना कितने आ गई। मेरे कहने का मतलब है ये मैं अपने अंदाज में नरेट कर रहा हूँ, मतलब हाई कोर्ट ने तो जाहिर है कहा कि ठीक है हमने आपकी बात सुन ली, जाओ घर जाके बैठो। अब वो ये अभी इन्होंने इस बात का इल्ज़ाम अतवार के रोज़ लगाना है बाकायदा तौर पर, याद रखिएगा। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि देखें जो कैंडिडेट है वो सिर्फ हल्क के जोर पे हो, गले दे जोर दे उत्ते, और सिर्फ समझदा कि मैं बदमाशी दे जोर दे उत्ते और इमरान खान की मकबूलियत दे जोर उत्ते या अपने पैसे के जोर के ऊपर इलेक्शन जीत जाऊँगा, तो सर ऐसा नहीं होता। ये हमने माजी में देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके उम्मीदवार जब यहाँ पे इलेक्शन का टेस्ट करते थे बड़े ज़ोरा शोरा न ऐसे तरह ਅਸੀਂ जीत रहे हैं, मसला ही कोई नहीं। और जिस दिन इलेक्शन डे होता था उस दिन ठीक 11-12 बजे के करीब उनके फ़ोन आने शुरू हो जाते थे कि यार ये लिस्टा साढ़े को होर ने तो उन्होंने को होर ने। हालांकि लिस्टें दो किस तरह से मुख्तलिफ हो सकती हैं, एक ही हल्के की लिस्टें, एक ही पोलिंग स्टेशन की लिस्टें दो मुख्तलिफ नहीं हो सकती। ये अपनी गलतियां, अपनी नाकामियां और अपना नालायकियां छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की आदत है। हर हारने वाला उम्मीदवार करता है, कोई नवे नहीं होंगे करने वाले ये, लेकिन ये हरकत करेंगे। बहरहाल PTI का ये जो एक तासुर बन गया ना सर कि ये बाकायदा तौर पर अब गुंडागर्दी करते हैं, ये तासुर सर मैं आपको मज़ीद बताने लगूँ बात, वो ये है कि PP 282 लिया, वहाँ पर सर एक मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है जी लाला ताहिर रंधावा, उनके मुकाबले पे PTI के कैसर खान मक्सी साहब हैं, जबकि उस हलके के ऊपर जो MNA के इस वक्त सिटिंग MNA हैं मजीद नियाजी उनका नाम है, वो भी PTI से। अब लाला ताहिर रंधावा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये दरख्वास्त दी है कि जनाब इन दो असहाब ने 17 तारीख के इलेक्शन में गुंडागर्दी करने के लिए बाकायदा तौर पर KPK से, यानी ज़ाहिर लइए कि बिल्कुल साथ ही लगता है, DI खान लगता है शायद वहाँ से इन्होंने गुंडे बुला लिए हैं और वो मुसल्ला गुंडे जो हैं वो हल्के में दंदनाते फिर रहे हैं और ये यहाँ पर 17 तारीख को हर पोलिंग स्टेशन पर बदमाशी करने का इरादा रखते हैं।
یہ درخواست جو ہے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بھجوا دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر جو بھی اس کے اوپر آرڈر کرے گا، جو بھی بات ہوگی، وہ پھر پنجاب حکومت سر اس کو ماننے کی پابند ہے، وہ اس کو مانے گی۔ لیکن یہ ایک جو پی ٹی آئی کا تاثر ہے نا سر، جو بنا ہوا ہے اس وقت، وہ ایک گنڈے کا تاثر ہے سر۔ گلیوں کے آوارہ گنڈے نہیں ہوتے، اس طرح کا تاثر بنا ہوا ہے۔ حالانکہ شروع میں یہ بڑی ممی ڈیڈی کلاس کی جماعت تھی، اور یہاں پر ابھی بھی میں آپ سے عرض کروں، سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیفنس، لاہور ڈیفنس کے، گلبرگ کے، ماڈل ٹاؤن کے یہ جو ایریاز ہیں نا، جو بڑے پوش ایریاز ہیں، جنہوں نے بالا نے کدی روٹی آپ کما کے نہیں کھادی، وہ اپنے ماں باپ کی کیا کہتے ہیں کمائی کے اوپر ساری زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، چلے یہ کہہ لیں، یہ سسٹم نے بہت دیا ہوا ہے، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں۔ صنعت کاروں کے بچے ہیں، وہ بڑے بیوروکریٹس کے بچے ہیں، وہ بڑے ججاں جرنیلاں دے بچے نے، وہ پی ٹی کے ساتھ ابھی تک۔ لیکن یہ جو ایک کیا کہنا چاہیے گنڈا عناصر ہے نا، یہ سر کسی پاسوں یہ جواڑا ہی نہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ سارے کا سارا جو تاثر ہے ان کے بارے میں، ایک عام ان کی ساکھ تھی ممی ڈیڈی والی، پائے نو بدل گئی، اور اے ہن نویں ایک انہوں دا چہرہ جڑا نا اس سامنے آ رہا ہے۔ یا وہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ سر انہوں نے پہلے ملمہ کاری کی تھی، بارش بڑی پئی ہے، تو بھاجی منہ تو میک اپ لے گیا، اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ یہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو ہے الیکشن کمشنر کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ فوج یا رینجرز کو تعینات ہونا چاہیے۔ اس طرح کی صورتحال میں تو بہت زیادہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ پہلے ہی عمران خان یہ کہتے پھر رہے ہیں، کل کے جلسے میں وہ کہہ رہے تھے کہ سری لنکا کا حال ویکھ لو، ٹھیک ہے، سری لنکا بنا دیں گا۔ یہ ایک طرح سے تڑی لگا رہے ہیں کہ جے میرے بندے ہرے تو میں سری لنکا بنا دیں گا۔ او بابو، لوگوں نے ووٹ ڈالنا تو انہوں نے جیتنا، جی لوگی ووٹ نہ پان تو کوئی کی کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ اس بات پر بضد ہیں کہ ہر صورت میں مجھے 20 کی 20 نشستیں دیں تاکہ میں اگلا گند پا سکاں پاکستان کی سیاست میں۔ لوگ فیصلہ کریں گے، عمران خان کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو عمران خان صاحب کو سمجھ آنی چاہیے، اور اگر وہ سمجھ نہیں آئے گی، وہ پھر کوئی نویں ایٹم پانے کی کوشش کریں گے تو سر پھر دوجے پاسے رانا سنا ہے گا، وہ پھر باتیں نہیں کرے گا، وہ پھر کام بھی کرے گا۔ کام ویسے انہیں کافی کر لیا، 22 تاریخ کے بعد وہ پھر اپنی چالیں چلے گا، اور عمران خان صاحب جو ہے نا، پھر وہ ان کے جنات، موکل، خلائی مخلوق، وہ ساری ساری قید ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں، بتا ابھی نہیں سکتا کہ وہ کیا کیا ہے، کچھ رازداری کی باتیں ہیں جو ظاہر ہے راز ہی رہیں گی، جب تک کہ سورس اجازت نہ دے تب تک بات نہیں کی جا سکتی۔ چال کی بات آئی تو مجھے شہباز شریف صاحب کی ایک چال یاد آ گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جو پانسا پلٹا ہے پاکستان کی سیاسی بساط کا، جس وقت ضمنی انتخابات کے والے چل رہی، وہ سر اس طرح سے بدلا ہے کہ انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب، ان کے بڑے پرانے دوست ہیں، ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ گہری وابستگی رہی ہے۔ نواز شریف ناراض بھی رہا تھے، شہباز شریف اور چودھری نثار کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ پہ موجود رہا ہے۔ انہوں نے کل ان کو فون کیا ہے، چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ ایک بھانجے تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس پر ان سے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے۔ اچھا، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 22 تاریخ کو جو الیکشن ہے، یعنی جو ایک قسم کا سمجھ لیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے اعتماد دا ووٹ ہی لینا ہے بس، ٹھیک ہے، وہ 22 تاریخ کو ہونا ہے، اور اس میں ووٹوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے سر۔ ووٹ جو ہیں وہی کاؤنٹ ہونے ہیں سر، اور ووٹ ہونے ہیں ایم پی ایز کے، عام آدمی کے نہیں ہونے۔ چودھری نثار علی خان ایم پی اے ہیں منتخب شدہ، وہ الگ بات ہے، وہ اسمبلی نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے گلاں کرنی شروع کرتی ہیں کہ لو جی گل ہے وے کہ چودھری نثار فون کرتا ہے تو شہباز شریف صاحب جو ہے نا، وہ اب اس کو اب بھی ووٹ لیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کو اپنے بھتیجے کو ووٹ دینا نا، حمزہ شہباز شریف ان کے بھتیجے لگے تو ان کو ہی ووٹ دینا، تو کوئی ان کو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اور یہ جو فون ہے نا سر، ایک فون، سر اس ایک فون نے تحریک انصاف کی نیندیں ایک دفعہ پھر اڑا دی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش تھے کہ ایک بندے نے استعفیٰ دیتا ہے اور وہ چلا گیا تحریک انصاف میں، فیصل نیازی صاحب، ٹھیک ہے، اور باقی ہم سیٹیں جیت لیں گے، تو گل ہی کوئی نہیں۔ اچھا، جھوٹ ہی بولی جاندے وہ پائے نا، کچھ بھی نہ کرو، صرف پنجاب اسمبلی دی ویب سائٹ کھولو، اتنے پارٹی پوزیشن دیکھ لو، 2 × 2 4 کر لو، تو سمجھ آ جائے گی۔ فیصل نیازی صاحب اگر دوسری طرف چلے بھی گئے ہیں، استعفیٰ دے کر چلے گئے ہیں، ایک نشست کم ہوئی نا۔ حمزہ صاحب کو 4 نشستوں کی پہلے فوقیت حاصل تھی،
اب 3 کی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ووٹ کتنے چاہیے؟ یعنی 176 ہو گئے اب حمزہ صاحب کے پاس اس وقت، تو ان کو کتنے چاہیے؟ 186 کا فگر لینا انہیں، 10 ٹوٹل چاہیے، ٹوٹل 10 چاہیے، ٹھیک ہے۔ تے جت کتنے رہنے؟ 14-15 جیت رہے ہیں، میرا اپنا اندازہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ 10 بھی جیت گئے تو سر یہ تو جو ہے پی ٹی آئی ایز اے تین ڈبہ گول ہو گیا نا، ان کا تو وزیر اعلیٰ نہ بنا پنجاب کے اندر، تو ان کا آگے جو پلان ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ایک ووٹ اس میں شامل کر لیں جو نثار علی خان کا 177 ہو گئے اور 187 ہو گئے، تو چیزیں جو ہیں وہ سر ڈیفرنٹ ہیں۔ لیکن پی ٹی کافی پریشان ہے، اب انہوں نے نا سوشل میڈیا کے اوپر یہ چلوانا شروع کر دیا ہے کہ نہیں جو نثار علی خان تو ساڈے نال لگا، وہ عمران خان کا بچپن کا کلاس فیلو سر، وہ عمران خان کرکٹ کھیلتا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایچسن کالج میں۔ وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے پھیلانا شروع کر دی ہیں کہ چوئی نثار نے کہتا ہے کہ میرا ٹھیک ہے انہیں فون کیتا ہے پر خان صاحب ووٹ تہاڈا ہے، حالانکہ یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر پی ٹی آئی یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ شہباز شریف نے چال چل دی ہے اور ہوں سانوں دا توڑ جڑا ہے وہ سوشل میڈیا تے کریے نا، اپنے لوگوں کو حوصلہ دے کے رکھیے، وہ جس لئے رزلٹ آئے گا پھر ویکھی جائے گی۔ 80-17 تو بعد ویسے ہی رولا پا دینا تاندلی کرتی، اور مظاہروں کا ایک ان کا خیال ہے کہ عمران خان کال دیں گے۔ شیخ رشید یہ کئی بار کہہ چکے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اگر عمران خان نے اس بار یہ غلطی کی، پہلے تو معافی ہو گئی تھی سر، لیکن اب اگر غلطی کی نا سر تو معافی کی گنجائش نہیں بچی، پھر چیزیں بہت سختی کے ساتھ نمٹنے کا ارادہ رکھتی ہے صوبائی حکومت بھی اور فیڈرل حکومت بھی، یہ میری اطلاعات ہے۔ بہرحال جو بھی میرے پاس معلومات تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کومنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔